ان کو فوکس کرے تو کسی مصیبت کبھی بے چین نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو. وہ ہر مصیبت کے اندر ہی سے وہ شکر کے جب پہلو نکالے گا تو اس کا قلب مطمئن رہے گا اور الحمدللہ کہے گا، شکر کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا جب مصیبت علی کل حال، کوئی اچھی نعمت ملی، نعمت ملی تو کہہ دیا الحمدللہ الذی، اللہ تو پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ بے نعمتی تتم الصالحات، کہ جس کی نعمت کے ذریعے سے صالحات جو اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں. تو گویا کہ نعمت پر یہ کہہ دیا. لیکن اگر کوئی احوال آپ کی طبیعت کے موافق نہیں آئے تو ایسی چیز ظاہر تو کہو الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. تو بھی آئی آفت ہے، تعلیم شکر کی ہے. اس لیے تعلیم شکر کی ہے کہ ہر مصیبت کے اندر شکر کا پہلو موجود ہے. وہ الگ بات ہے ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، کم فہمی کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے، وہ الگ بات ہے. اگر مرض ہے تو اس کو کہا جائے کہ کہو الحمدللہ علی کل حال، کہ یار کیا بات کر رہے ہو، میں بیمار پڑا ہوں آپ مجھے الحمدللہ کے سبق دے رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر وہ ڈھونڈنا چاہے تو اس میں بھی اس کو پہلو شکر کا نکلے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ 5 ایسے پہلو ہیں کہ جو ہر مصیبت کے اندر شکر کے پہلو موجود ہیں. فرمایا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فقر ہے، کوئی مرض ہے، کوئی خوف ہے، کوئی آفت ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت آئے تو اس ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اور جتنی آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مصیبت اس سے زیادہ بڑی بھی آ سکتی تھی. جب اس چھوٹی کو میں نہیں روک سکا، چھوٹی کو میں کا دفاع نہیں کر سکا تو بڑی آتی تو کیسے دفاع کرتا. شکر ہے کہ بڑی آفت نہیں آئی. بس گویا کہ اس میں مصیبت کا پہلو تھا تو شکر کا پہلو نکل آیا. اب مرض ہے، پیٹ میں درد ہے، تڑپ رہا ہے، شکر کرے ٹانگ نہیں ٹوٹی. سر پھوٹا، شکر کرے یار ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا. تو گویا کہ ہر بیماری کے اوپر ایک بیماری ہے. تو بڑی آفت کو سن کر سوچ لے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بڑی آفت سے بچا لیا. اور ہمارے گھروں کے اندر پرانی بوڑھیاں اور بوڑھے گھروں کے اندر بچپن میں یہی بات کرتے تھے، کوئی مصیبت ہے کہ شکر کر کو بڑی بلا سے چھٹکارا ہو گیا، کوئی بڑی بلا سے بچ گئے. سر پھوٹ گیا کہ شکر کر کو بڑی بلا سے بچ گئے، مر ہی نہ جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تصور کرے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی، اور بڑی بھیجنے والا وہ بھیج سکتا تھا، اس سے یہ چھوٹی آفت بھیج دی، چھوٹی آفت بھیج دی. تو شکر کرو کہ یار بڑی نہیں آئی. تو بڑی نہ آنے کے تصور کو لے کے شکر کر رہا ہے کہ شکر ہے یار بڑی آفت نہیں آئی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، کسی عورت نے اوپر سے کوڑا پھینکا، پتہ نہیں چلا کہ گزر رہا ہے آدمی، اوپر سے کوڑا پھینکا تو کوڑا ان کے اوپر، کوڑا کے ان کے اوپر. کہنے کا الحمدللہ الحمدللہ. تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر تو کوڑا پھینک دیا، مٹی گٹا سارا، کپڑے گندے ہو گئے، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. کہا کہ شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آگ نہیں پھینکی، اگر آگ گرتی تو جل کے راکھ ہو جاتا. شکر ہے اللہ نے مٹی پر اکتفا کر دی. اب دیکھو یہ کہہ کے شکر کر لیا کہ مٹی گری ہے آگ نہیں گری، پتھر نہیں لگا ہے تیر نہیں لگ گیا. تو گویا کہ پہلا سب سے تصور یہ باندھ لے انسان کہ شکر ہے کہ یار کوئی بڑی آفت تھی جو ٹل گئی، یہ چھوٹے پہ اکتفا ہو گیا. $50,000 کا نقصان ہو گیا، کوئی شکر ہے 50 کا نقصان ہوا، پتہ نہیں 2 لاکھ کا ہوتا تو کیا بنتا، 50 بھی نہیں مر گئی. تو گویا کہ سب سے پہلا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جو آفت و مصیبت آئے اس پر یہ سوچ لیں کہ اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی. جب چھوٹی کو میں اتنی روک پایا تو بڑی کو کیسے روکتا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اسی پہ اکتفا ہو گیا.